السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماریا جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. ناظرین، آج میرے ساتھ شو میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح حسن ایوب صاحب، سینئر صحافی ہیں، لیکن اب سے ہمارے پینل کا حصہ ریگولر پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے مصدق ملک صاحب بھی ہمارے اس شو کا اب سے ریگولر پارٹ جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایزی ایکسیس ہوگی ان سے پارٹی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ جاننے کے حوالے سے، اور اوور آل جو پالیٹکس میں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں وہ جاننے کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یہ جاننا بھی ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ایکسیس ہو جائے گا. تو آج بھی ہم ایسے ہی کچھ جو ہے وہ ٹاپک سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو ان دونوں مہمانوں کا شکریہ. ویسے تو ریگولر پارٹ ہے لیکن اسٹل تھینکس. اور سر کا آج پہلا شو ہے تو حسن صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے مصدق ملک صاحب کے حوالے سے، بیکاز ہی از گوئنگ ٹو بی دی پارٹ آف. دیکھیں میں تو بڑا خوش ہوں. مصدق ملک صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ہیں، مجھے سیکھنے کو ملے گا اور سننے کو ملے گا. ویسے تو میں زیادہ بات کر رہا ہوتا ہوں، تو اب سے جو یہ برڈن ہے وہ میں ملک صاحب کی طرف شفٹ کروں گا کہ ہمیں بھی کچھ سکھائیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں. نہیں دیں گے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں جو کیا ہونے والا. سو مصدق صاحب، پہلا سوال آپ کا میرے سے یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جب یہ خبر آئی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑا جشن منایا کہ دیکھیں ایک جیل کے اندر قیدی جو ہے وہ چانسلر بننے جا رہا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا. پھر کچھ ہم نے دیکھا کچھ میلز موصول ہونا شروع ہو گئی آکسفورڈ کو، اور پتہ چلا کہ ان کے اگینسٹ کچھ میل جا رہے ہیں. دیہشت گرد کس طرح سے پرو طالبان، وہ پرو طالبان بھی کہا جا رہا ہے ان کو، اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. دہشت گرد بھی کہا جا رہا ہے. نہیں، لیکن میں تو ملک صاحب کہتا ہوں، میں تو بڑی اسٹڈیڈ پوزیشن ہے میری. میں بڑی مرتبہ ٹویٹس کر چکا ہوں، ویلاگز میں بھی بول چکا ہوں، پوڈ کاسٹ میں بھی بول چکا ہوں کہ ان کو اس الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، ان کی پی آر فرم نے ان کو کہا کہ یہ کریں اس طرح کہ ان کی جو ہے نا وہ کسی قسم کی ان کے لیے تشہیر زیادہ ہو جائے گی، لیکن وہ اڈیالہ کے چانسلر بن چکے ہیں. دیکھیں، اڈیالہ کا چانسلر ہونا بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے. کچھ ظاہری بات ہے جس قسم کے وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، تو اس کی چانسلرشپ میں ان کا کوئی کنٹینڈر بھی نہیں تھا. اب وہ لمبا عرصہ اڈیالہ میں رہنا ہے انہوں نے، تو اڈیالہ کا چانسلر کا ان کے پاس یہ اعزاز ہے انڈسپیوٹڈ. اب تو کورٹ مارشل بھی ہونے لگا ان کا. سو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ اس تمام معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو کامیابی ہو گئی کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جی. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ تو کامیاب ہو گئے. ہاں، تو پی آر فرم نے ٹھیک کیا نا. پی آر فرم نے جو بھی کہا وہ انہوں نے مانا، سنا اور آج کامیاب ہو گئے. ورنہ آپ مجھ سے یہ سوال ہی نہیں پوچھتے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نان سیریس بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیریس مائنڈڈ خاتون یا کوئی بھی سیریس مائنڈڈ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے جو آپ کو مہارت چاہیے، جو آپ کو ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز چاہیے، جو آپ کو پبلیکیشنز چاہیے، جو آپ کو یونیورسٹیز کے ٹرانسفارم کرنے کا ایکسپیرینس چاہیے، وہ کہاں پہ ہے؟ ارے بھائی، انہوں نے بی اے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے. اس کا مطلب ہے کہ جس نے بی اے 3rd ڈویژن آکسفورڈ سے پاس کیا ہے اس کو چانسلر لگا دیا جائے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے؟ نہیں. آپ ہمارے ملک پہ اتنی تنقید کرتے ہیں سب لوگ کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی چانسلر دکھائیں جس نے بی اے 3rd ڈویژن میں کیا ہو پاکستان میں. پشاور یونیورسٹی کا، پنجاب یونیورسٹی کا یہ چانسلر ہے، ان کی بی اے میں 3rd ڈویژن آئی تھی. تو پہلے تو یہ ایک نان سیریس انیشیٹو ہے جس کا مقصد ہی یہ تھا، جس میں اللہ نے انہیں آج کامیابی دی کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اور میں نے جواب دیا. بس ایک تھیٹر ہے نا، تھیٹر کھڑا ہو گیا. اب یہاں پہ بیٹھے بیچارے کاموں کی میں اندر کسی بچی کو کیا پتا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر چانسلر عمران خان لگ سکتا ہے یا نہیں. ان کے لیے میں بتا رہا ہوں نا کہ اڈیالہ کے چانسلر وہ بن چکے ہیں. مگر ایک اور بھی آپ نے اہم بات کی، وہ آپ نے یہ تھی کہ بہت میل گئی. جی، ارے بھائی، جانی تو فیمیل چاہیے تھی، میل کہاں سے گئی؟ یعنی ایک ایسے صاحب سر، وہ ای میل اور فیمیل میں کنفیوژن ہو گیا، جو وکٹم شیمنگ کرتے ہوں. جی، یعنی ان خواتین کی وکٹم شیمنگ کرتے ہوں جنہیں نشانہ بنایا جائے درندگی کا. یعنی وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ کہیں کہ اگر عورتیں اس طرح کا لباس پہنیں گی تو مرد کیا روبوٹ ہے؟ یا کوئی ایسی بات کریں کہ یہ چڑھی کیوں تھی اس سڑک کے اوپر؟ جب اس طرح کی گفتگو فرمائیں گے تو آپ کے خیال میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جو خواتین کے مساوی حقوق کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی اور فیکلٹی بھی،
آپ کے خیال میں وہ کہیں گے کہ ہاں ایک شخص جو کہتا ہے کہ آف کورس اگر عورت کے کپڑے ایسے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، دیکھیں جو اس وجہ سے میں نے کہا کہ زیادہ جھگڑا تو فیمیلز کا ہونا چاہیے، میلز کا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا ایشو ہے. ایشو از کہ ایک آپریشن گولڈ اسمتھ اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ لانچ ہوا ہے. ان کا ایک ایسٹ ہے، وہ ایسٹ جو ہے ان کا جو کی ایسٹ ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب ہیں. اس کے اوپر بڑی انویسٹمنٹس ہیں ان کی. اب وہ بڑے پریشان ہو چکے ہیں کہ اس وقت وہ جیل میں ہیں. اب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ 132 یا 140 پبلیکیشنز جو ویسٹرن میڈیا میں آئیں وہ ایسا فارمر پرائم منسٹر پاکستان کو نہیں دیکھ رہے. ہمارے بہت سے پرائم منسٹر گرفتار ہوئے، شاہد خاقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے، نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، وہ اپنے 5 پبلیکیشن اس طرح کی دیکھیے نہیں، کیونکہ وہ گولڈ سمتھ کا ایسٹ ہے. تو اس کو بچانے کے لیے وہ سارا یہ عمل چل رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے اندر بھی جو ان کی پی آر فرم کے کہنے پر پٹیشن گئی، وہاں سے بھی اس کے حق میں ووٹس آئے. اور وہ بیسکلی یہ سارا کا سارا جو انہوں نے ایک پورا دنیا کے سامنے ایک الوژن کریٹ کی ہوئی ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ جی دنیا عمران خان کے لیے کر رہی ہے. ایکچولی یہ دنیا نہیں ہے، یہ وہ پی آر فرم اور گولڈ سمتھ ہیں. دیکھیے آپ نے 2 سوال پوچھے مختلف، جی تو دونوں کے جواب دینے ہوں جی. گے. پہلا سوال آپ نے پوچھا گولڈ سمتھ. جی اب مجھے نہیں معلوم یہ آپریشن گولڈ سمتھ کیا ہے، آپ کو ہوگا جی معلوم. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ہے، جی ہے، اگر یہ ہے 100% ہے، اگر یہ ہے. اگر یہ ہے تو پھر بھائی ان کو جا کے پوری دنیا کو قائل کرنا پڑے گا کہ ایک شخص جو طالبان کا سپورٹر ہے، جی گولڈ سمتھ صاحب کو یا گولڈ سمتھ تنظیم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ طالبان کا سپورٹر ہونا یہ ویسٹ کے حق میں ہے. اور ایک ایسی رجیم جو بچیوں کو اسکول نہ جانے دے، یعنی وہ بین کر دے کہ بچیاں اسکول نہیں جا سکتی، بچیوں سے ان کا بچپن لوٹ لے، تعلیم لوٹ لے، ثقافت لوٹ لے. اس شخص کو جو کہتا ہے کہ یہ تو ہماری تہذیب کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تو ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، ان کے تو ہمیں دفاتر کھولنے چاہیے. تو پھر یہ آپریشن گولڈ سمتھ کو اگر یہ ہے تو پھر یہ تمام چیزوں کے لیے پوری دنیا کو قائل کرنا پڑے گا. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ طالبان کی سپورٹر ہو جائے گی اس وجہ سے کہ عمران خان کو بچانا ہے. فضول بات. تو 2 فضول باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. پہلی ویسے تو بہت سی ہوئی لیکن دو اہم فضول باتیں ہو گئی. تیسری جو آپ نے بات کی وہ تھی یہ پی آر کیمپین. جی دیکھیں یہ سب سے زیادہ سیریس بات ہے. یہ سیریس بات اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک کیمپین ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح. جی اچھا صاحب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ ایک وہ پھرا لہرایا تھا، کیا سائفر کیا کہتے ہیں، وہ انہوں نے پھرا لہرایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ثبوت ہے. کس چیز کا ثبوت ہے؟ کہ پاکستان کو امریکہ برباد کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے برباد؟ پاکستان کے پارلیمان کو برباد کر رہا ہے، پاکستان کے پارلیمان کو پامال کر رہا ہے. یعنی اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو کوئی بھی جو آئین اور پارلیمان کو پامال کرے تو اس کو جنگ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے اعلان جنگ کر دیا. تو عمران خان صاحب نے پھرا لہرایا کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. ہو گیا اعلان جنگ. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے امریکہ میں جا کے ایک پی آر فرم ہائر کر لی. وہ کس کی تھی پی آر فرم؟ وہ تھی ڈیوڈ فینٹن کی. ٹھیک ہے. تو آپ کے سامعین کے لیے فینٹن پرو اسرائیلی ہے. فینٹن نہیں صاحب، صرف پرو اسرائیل نہیں ہے، وہ 30-40 سال سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے. اسی وجہ سے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچیوں کو کہیں کہ وہ جا کے ڈیوڈ فینٹن نام ڈالیں اور دیکھیں کہ کیا وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے خلاف 30 سال سے کیمپین کر رہا ہے. ارے بھائی اس نے ایٹامک پروگرام کے خلاف باقاعدہ کانسرٹس کیے ہیں. اچھا. ایک ایسے شخص کو جس کی زندگی کا مقصد پاکستان کے ایٹامک پروگرام جو ہے ان کو ختم کرنا ہو، آپ جا کے اس کو ڈھیروں ڈالر، لاکھوں ڈالر دے کر ہائر کر لیں، تو آپ کس لیے ہائر کر رہے ہیں؟ پاکستان کے حق میں تو نہیں ہائر کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف اگر کسی شخص کو ہائر کرتے ہیں، اس کو اپنا لابسٹ کہتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیے اس کو چھوڑ دیجیے. یہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا، جو ابھی وہ انہوں نے پاس کروائی ریزولوشن، ملینز آف ڈالرز انہوں نے خرچے، ملینز آف ڈالرز.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈیوڈ فینٹن کے لیے بھی پیسے پہلے ریز کیے تھے. گروپ بنایا گیا تھا 10-12-15 لوگوں کا. ابھی آپ کی اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے اس کے کون کون ممبران تھے. ابھی بھی یہیں گھومتے پھرتے ہیں. ہمارے دوستی ہوں گے، آپ کے ہوں گے، ہمارے بھی ہوں گے. آپ کے ہیں؟ آپ کے نہیں ہیں. اور اگر کوئی نکل آیا تو میں دوستی چھوڑ دوں گا. گڈ مین، گڈ مین. ٹھیک ہے سر. تو یہ آگی ماریا کی چائے، تو میں چائے پکڑا دوں ان کو. جی اب بات کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے پاکستان کے خلاف اگر آپ ایک ریزولوشن پاس کرواتے ہیں تو اس میں پاکستان کا کیا بھلا ہے؟ اگر آپ کسی بھی جگہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں مطلب آپ کتنے انوسنٹ آدمی ہیں. ماشاء اللہ اتنے بڑے عہدے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو بڑا فین تھا آپ کا، لیکن بڑی معصومانہ بات کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ محب وطن ہے، وہ پاکستان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو مجھے تو آپ کی اس معصومیت پر جو ہے وہ تو بالکل ہنسی آ رہی ہے. دیکھیں مصدق صاحب، عمران خان صاحب ایک بین الاقوامی جو ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر، ان کی بیک سے ان کو لانچ کیا گیا ہے. آج بھی ان کے جو بچے ہیں وہ گولڈ سمتھ فیملی کے اندر ہی ریز ہوئے، ان کا کانٹیکٹ ہے، وہ جیل کے اندر سے گفتگو کر رہے ہیں، گولڈ سمتھ فیملیز کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ تھی، پنجاب گورنمنٹ آپ کی، فیڈرل گورنمنٹ آپ کی، اور آپ کی ناک کے نیچے سے وہ بندہ فون بات کر رہا ہے کس سے؟ اپنے بچوں سے چھپا کر، اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے. تو عمران خان کو اتنا لائٹ نہ لیں، اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ وہ اتنے بے بس ہیں. آپ کے یہاں کے مغرب کے سفارتکار ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں، اگر آپ کو معصومیت پر مجھے ہنسی آتی ہے، اگر آپ کو اس کا بھی علم نہیں ہے، اگر علم ہے تو پھر آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کر کیا رہی ہیں؟ نہیں تو میں دوبارہ یہ الزامات نہیں ہیں، یہ الزامات نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں، یہ فیکٹس پر اب آیا ہوں. دیکھیں بات، اب فیکٹس کو آپ نہ مانیں، آپ ویل لیفٹ کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کا یہ آپریشن گولڈ سمتھ صحیح ہے، اگر جی پھر تو آپ کی بات سمجھی جا. جی لیکن میں تو سیدھا آپ کے سامنے فیکٹوائڈز پیش کر رہا ہوں. میں تو آپ کے سامنے وہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، مثلا کیا ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا؟ کیا ڈیوڈ فینٹن پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ہے؟ کیا اس کو پی ٹی آئی نے ہائر کیا؟ کس چیز کے لیے کیا؟ یہ سوال میں آپ کے آڈینس کے پاس چھوڑا جاتا ہوں. ایک بندہ جس کی زندگی کا مقصد پاکستان کی نیوکلیئر، میں ذرا نیا جی ٹھیک ہے، ابھی گھبراتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تو میں نے فیکٹ رکھ دیا آپ کے سامنے. کیا پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ ریزولوشنز پاس ہوئی؟ ان کے لیے کیا لابی کیا گیا؟ ملینز آف ڈالرز خرچے گئے کانگریس مین اور سینیٹرز کے لیے، خرچے گئے. کس نے خرچے؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے پہلے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا تھا. کیا وہ پاکستان کے حق میں ہے؟ نہیں ہے. یہ سوال میں آپ کے آڈینس کے پاس چھوڑے جاتا ہوں. آکسفورڈ کے چانسلر بننے کے بعد عمران خان صاحب کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں؟ بن نہیں رہے یار. آپ دوبارہ سے نان سیریس کانورسیشن، یہ کارٹون ہے. یہ سوال بھی کارٹون ہے، اس کا جواب بھی کارٹون ہے. ایک شخص جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، ایک شخص جو عورتوں کی، نہیں چھوڑیں یار، یہ بات ہی فضول ہے. یعنی ایک شخص جو کہتا ہے کہ ریپ وکٹم، یعنی وہ خواتین جن کا قصور ہے، جنسی تشدد کیا جاتا ہے، یہ ان کا قصور ہے کیونکہ وہ دکھتی ایسی ہیں، کپڑے ایسے پہنتی ہیں. تو آپ کمال کرتی ہیں. یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو ایک تھیٹر کھڑا کرنا تھا، ایک نان سیریس کارٹونش یہ پی آر کیمپین ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اس بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. ہاں تو مگر اس گفتگو کے اندر جو دیگر اہم چیزیں ہیں وہ سامنے آئی. باقی وہ اپنے بچے سے بات کرتے ہیں، بھلے سے کرتے ہیں، کریں. سر بات بچے سے نہیں، بچے کے نہیں، اور بھی لوگوں سے بات ہوتی تھی ان کی. دیکھیں انٹرنیشنل نمبر تھا، لیکن انڈر یور نوز پتہ نہیں تھا آپ لوگوں کو. کچھ باتیں ان کو جو بات کرائی گئی ہے آفیشلی وہ تو الگ ہے. ایک وہ جو کمیونیکیشن ان کی آپ وہ ایسی چیزیں ہوئی نا جی، ایسی ہو گئی. دیکھیے بچے پھر وہ محمد اکرم صاحب کو آپ نے ہٹایا وہاں سے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ہٹایا، اور 3-4 لوگوں کو ہٹایا. آپ نے بتایا ریمیڈی کر دی. اگر کچھ ایسا ہو رہا تھا جو irregular تھا تو اس کی پنجاب حکومت نے ریمیڈی کر دی. اب سر بات آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ ماشاء اللہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، آپ فیڈرل کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں. اب کچھ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں ہم کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج گورنمنٹ پروپوز کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کا پرپز مطلب کہ ایک آدمی نہیں ہے کہ اس کی مدت ملازمت کو اس کو بڑھایا جائے. اگر وہ ہوگا تو وہ کانسٹیٹیوشنل پیکج ہوگا، اور وہ تمام کے تمام جو افسران ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کے لیے آئے گا. کیا وجہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ضرورت ہے؟ کیا پینشن کا بہت بوجھ ہے کہ اس سے آپ نے جان چھڑانی ہے، یا آئندہ آنے کے لیے کچھ لانگ ٹرم اسٹریٹجی یہ ہے کیا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں، نہ آپ کے سامنے آئی نہ ابھی تو نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو پارک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ وجہ والی بات جو ہے بہت اہم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جب امریکہ میں تھا تو مجھ سے ایک اس میں کلاس میں کسی نے پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کا جینیس کیا ہے. تو جواب یہ بن پایا کہ دا پروویژن فار چینج. اچھا، اب یہ پروویژن فار چینج کیوں رکھی گئی؟ پروویژن فار چینج اس لیے رکھی گئی کہ جس وقت بھی احاطہ کیا جائے اس وقت کے مطابق ایک آئین بنایا جاتا ہے، کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. جب حالات بدل جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آئین کی انٹرپریٹیشن دائیں جا رہی ہے یا بائیں جا رہی ہے، تو اس میں ترمیم کر کے کلیئرٹی پیدا کر دی جاتی ہے. اب آپ ذرا یہ پچھلے 2-3 سال 4 سال کے اندر ہونے والے 63A کو ری رائٹ کر کے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے جوڈیشری کے فیصلے دیکھیے، ان میں کوئی مناسبت ہے نہیں. کسی ایک فیصلے کا سر پیر کسی دوسرے فیصلے سے ملتا ہے، یعنی ایک نے ناک پکڑی یہاں لگا دی، دوسرے نے ناک پکڑی یہاں لگا دی. بھائی ایسے تو آپ چہرہ بگاڑ رہے ہیں نا، ملک کا چہرہ بھی بگاڑ رہے ہیں، آئین کا چہرہ بھی بگاڑ رہے ہیں، قانون کا چہرہ آپ کا خراب ہو رہا ہے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ آئین کے اندر اس وقت ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہیں یہ فرض دیا گیا ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کریں وہ انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے. وہ متصادم فیصلے کر رہے ہیں. ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ فلور کراسنگ کا یہ مطلب ہے، ایک صاحب کہتے ہیں فلور کراسنگ کی سزا ہے مگر مطلب یہ نہیں ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر فلور کراسنگ ہو گئی ہے تو ووٹ شمار نہیں ہوگا، بندہ ڈیسیڈ ہوگا. یعنی پہلے تو فلور کراسنگ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جب آئین کی انٹرپریٹیشنز ایک ایسی ترتیب میں کی جائیں کہ فیصلوں میں کوئی مطابقت نہ رہے، کوئی مناسبت نہ رہے اور تکرار شروع ہو جائے، تو یہ وہ وقت ہے جب آئین کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ جنہیں ووٹ کے ذریعے بھیجا گیا ہے کہ آپ کے مامور کیا ہے کہ آئین کی آپ حفاظت کریں، وہ دوبارہ سے کلیئرٹی کے ساتھ وہ تحریر کریں بات جس کے میں سے کنفیوژن آ رہا ہے. سر کنفیوژن کی بات یہ ہے، ایک بات دیکھیں، کنفیوژن نہیں ہے، یہ میلافائڈی ہے. میں بتاتا ہوں وجہ کیا. اگر تو ان کی یہ نیت یہ ہوتی ہے نا کہ ہم نے تشریح کرنی ہے تو پھر تو بات الگ تھی. اب جب آپ کی نیت کچھ اور ہے، آپ کی نیت سہولت کاری ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں گے. آئین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وضاحت کی ضرورت تھی. 63A کو پڑھ لیتے آپ، اس میں بڑا واضح تھا کہ آپ نے یعنی آپ ووٹ اگر آپ نے دینا ہے، اس بات کو بھی چھوڑ دیجیے کہ آپ نے ووٹ دیا تو ووٹ کاؤنٹ ہوا، اس کے کانسیکوینس میں آپ نے ڈی سیٹ ہونا تھا، اس کے ڈی سیٹ ہونا ہے، اس میں ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہے. لیکن مان لیتے ہیں چلیے جی انہوں نے کر دیا، انہوں نے جی ساتھ ڈی سیٹ بھی کر دیا اور ووٹ کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا پنجاب کا. لیکن ایون دین یہ بات کرنے کے بعد بھی اس چیز کی تشریح کی ضرورت نہیں تھی. اس میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو میٹر آپ ریفر کر دیتے ہیں پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ ہی ایک مجاز ادارہ ہے جو آئین میں ترمیم کر سکتا ہے. عدالت نے، چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا وہ ہائی کورٹ ہے، یہ دونوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں، یہ اپنی پاورز کرتی ہیں انہیرٹ کانسٹیٹیوشن سے. ان کے پاس اس کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. جب ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو پھر جو فیصلہ وہ دیتے ہیں جس کے ذریعے آئین میں وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہ غیر آئینی فیصلہ ہوتا ہے. اب اس کو غیر آئینی کہنا اور اس پر عمل درآمد نہ کرنا کوئی توہین عدالت نہیں ہے میری نگاہ میں. لہٰذا اگر تو اپنے اندر پارلیمنٹ اپنی پاورز یا اپنی اتھارٹی اپنی منوا سکتا تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ربر سٹیمپ ہے اور اس ملک کی جو ایکچوئل اسمبلی ہے وہ پھر سپریم کورٹ پاکستان ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو آپ سہولت کاری کہہ رہے ہیں یا جس کو آپ کہہ رہے ہیں اختیار ہے یا نہیں ہے، اسی کی آڑ میں تو فیصلے کیے جا رہے ہیں نا. جس چیز کی آڑ میں یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ ایک زبان ہے جو آئین میں لکھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی اس زبان کو استعمال کر کے سہولت کاری کر رہا ہے تو اس سہولت کاری کا راستہ بند کرنا ہے نا، یہ کرنا ہے. اور اس سہولت کاری کا راستہ بند صرف کر سکتی ہے پارلیمان. اس وجہ سے اگر وہ متصادم فیصلے کرتے جائیں گے تو ہم آئین سازی کرتے چلے جائیں گے. اگر وہ متصادم کے بجائے باعث سہولت کاری یا جو بھی آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں اس طرح کے فیصلے کریں گے تو ہم قوانین جو ہیں بدلتے چلے جائیں گے جب تک یہ جوڈیشل مارکیٹ کلیئر آؤٹ نہیں ہوتی. کلیئر آؤٹ کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ابہام ہے کسی لفظ کی آڑ لے کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آئین سازی کر جانا اور کہنا میں نے تو انٹرپریٹ کیا. اب اس کا راستہ تو روکنا ہے.
کیونکہ یہ طاقت تو نہیں دی گئی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی پلان ہی نہیں ہے. نہیں, ہمارا کون کہہ رہا ہے پلان؟ ابھی آپ نے کہا ابھی آپ نے دیکھا, میں جی. کہہ رہا ہوں ابھی تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. ہاں, ایسا کچھ جب ہوگا تو کریں گے. اچھا, ابھی جو ہوا نہیں اچھا ہے اچھا, اس پہ کیا تکرار کریں گے. میں پھر سمجھا, میں تو اور امپریشن لے لیا. نہیں, میں یہ سمجھا کہ شاید آپ لوگ ڈر گئے ہیں, محبت کا تار چھڑا. میں سمجھا کہ آپ لوگ یہ ڈر, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی مجھے یہ بات کرنی چاہیے, وہ ہمیشہ کمپرومائز رہے ہیں, وہ ہمیشہ طاقتور کے سامنے لیٹتے رہے ہیں, وہ ہمیشہ اپنی اسپیس کو انکروچ ہوتے دینے کے وہ جو ہے نا آگے گیو اپ کرتے رہے ہیں, کبھی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم شہباز صاحب نے, اور سب ڈر گئے نا آپ ان سے, شہباز صاحب نے لاسٹ ٹائم پی ڈی ایم کے اندر جب گورنمنٹ کے وہ سربراہ تھے تو جو کریج شو کی, وہ کریج کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ اب جنگ ہے پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے. یہ بات ٹھیک ہے جی, اور میں نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی جو آئین سے متصادم ہیں, اگر آئین کی کوئی لکھی ہوئی زبان کو انٹرپریٹ کر کے وہ اختیار جو پارلیمان کے پاس ہے وہ عدالت لینے کی کوشش کرے گی, تو ہم مسلسل آئین سازی اور قانون سازی کرتے رہیں گے جب تک وہ لینگویج اتنی کلیئر نہ ہو جائے کہ کوئی بھی اس کو مس انٹرپریٹ نہ کر سکے. زبردست. یہ ہے اس وقت کا خاکہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کی بات صحیح ہے, ہمارے ہاں طاقت کا استعمال ہوتا ہے, برملا ہوتا ہے, اندھا دھند ہوتا ہے, وہ جی ناجائز ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ پہ آپ نے ہیروئن ڈال کے ان کو موت کی کال کوٹری میں رکھا. آپ ذرا جا کے پوچھیں ان لوگوں سے, وہ جان اللہ کو دینی تھی, جنہوں نے رکھا, انہوں نے کہا وہ جان اللہ کو دینی تھی. انہوں نے 8 فٹ بائی 10 فٹ کے کمرے کے اندر رانا ثناء اللہ کو رکھا. نہ ان کے پاس ایکسرسائز کرنے والی سائیکل تھی, نہ دیواریں توڑی گئیں اس کو بڑا کرنے کے لیے تاکہ ایک جمنیزیم بنایا جائے, نہ ان کو دیسی مرغی مل رہی تھی, نہ ان کے کھانے کا خرچہ 60 لاکھ روپے تھا, نہ ان کو انگلش WC بنا کے دی گئی, نہ ان کو نئی ٹائلز لگا کے دی گئی, نہ نیا واش روم بنا. اور مزے کی بات بتاؤں, اور نہ صرف یہ, نہ کوئی سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا کہ ان کو سزا کروانے کے لیے اس جج پہ مقرر ہے کہ یہ سپروائز کرے جب تک سزا نہ ہو جائے. یار یہ اندھیر نگری, یہ کس قسم کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسی اندھیر نگری دیکھی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جسٹس جو چیف جسٹس بننے والے تھے ان کو اپوائنٹ کیا گیا کہ میاں نواز شریف کو تم نے سزا کروانی, سپروائز کرو 4-6 مہینے کے اندر اندر سزا کرو. آپ تو بہت معصوم آدمی, اس سے پیچھے جائیں. وداؤٹ ٹرائل بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کر کے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے باہر نکال دیا, کنورٹ کر دیا. کیا یوز کیا؟ بلیک لا ڈکشنری. کبھی پہلے استعمال ہوئی؟ نہیں ہوئی. لیکن آپ لوگوں نے چپ کر کے فیصلہ مان لیا نا. لیکن صرف آپ نکلے روڈوں پر, اس سے بھی مجھے کیوں نکالا, میرے صاحب نے کہا اس سے بھی پیچھے جائے. جی, اس سے بھی پیچھے جائے تو پتہ نہیں کیا پڑھ کے کیا سوچ کے بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا نا. جی, اس کے بعد آج تک اس کو دوبارہ سے سائٹ نہیں کیا. جی, ابھی کسی بھی کیس میں. ہاں, سائٹ نہیں کیا, اور پیناما کو بھی نہیں کر رہے. جی, پیناما کو بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, پیناما کو بھی نہیں مانتے, کوئی ایسا جورسپروڈنس کے طور پر اس کو استعمال نہیں کیا. کیا. اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو مولوی تمیز الدین کیس میں چلے جائیں, وہ جسٹس منیر کی جو ججمنٹ ہے, یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جس کی آڑ میں یہ ساری وارداتیں ہوتی ہیں آج تک. تو اس وجہ سے ہماری ایک پرانی ایک چلتی آ رہی, اگر آپ عدالتی فیصلوں کی تاریخ پڑھیں تو اس میں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. لیکن فرق ہے نا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری ساتھ تھی, آج اسٹیبلشمنٹ اس سارے گن سے باہر نکل چکی ہے. تو یہ فرق ہے نا. آپ اس لحاظ سے کم از کم آپ کو یہ اسٹرینتھ, آپ کو یہ موقع میسر ہے کہ آج جوڈیشری کی بیک کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں تو پھر اس لیے یہ اس معاملے کو ونس فار آل نمٹانے کے لیے آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے, اور میں تو علیہ اعلان بتا رہا ہوں. آپ پوچھ رہے ہیں آپ کیسے روکیں گے, آپ کی حکمت عملی کیا ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دیتے چلے جائیں, ہم خاموش ہوتے چلے جائیں گے. آپ آئین سے متصادم یا آپس میں مطابقت نہ رکھنے والے فیصلے دیتے چلے جائیں, ہم آئینی اور قانونی ترمیم کرتے چلے جائیں. ٹھیک, جب تک یہ راستہ کلیئرٹی کے ساتھ آئین کے مطابق طے نہیں ہو. سو تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ کو جو ہے وہ ہم اب کیا آپ نے باقاعدہ مجھے حصہ بنا جی حصہ بنا لیے جی, منڈے اینڈ فرائیڈے. اچھا, اور بس اس پر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. حاضر. تھینک یو.
تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ فرائیڈے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.